یعنی اللہ نے ایسا قانون بنایا ہوا ہے سمندر میں کہ کشتی اس کو ڈباتی نہیں ہے، کشتی کو سمندر ڈباتا نہیں ہے۔ والفلک تجری فی البحر، اور کشتی جو ہے وہ چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ تعالی آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ یہاں سما سے مراد صرف آسمان نہیں ہے بلکہ تمام پلینٹس، وہ تمام بالائی چیزیں اور تمام اسپیس کی چیزیں جو کہ زمین پر گر نہیں رہی ہیں بلکہ اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ کون ہے جن کو انہوں نے اللہ نے اس پرٹیکولر اسپیس میں انہیں روکا ہوا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور تھامے ہوئے ہے آسمان کو اور بلند آفاقی چیزوں کو اللہ رب العزت، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا الا بِإِذْنِهِ، اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ سوائے اس کی اجازت سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ الا بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے ایسی بات اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ نظام جو چل رہا ہے اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے چل رہا ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے انسان کے لیے کیوں بنایا ہے؟ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے 17th چیپٹر کا، اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے سخر لکم، مسخر کیا ہے، کنٹرول میں دیا ہے، لکم تمہارے لیے، تمہیں کنٹرول میں دیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے کنٹرول میں دیا ہے۔ آگ جلا دیتی ہے، کتنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر انسان سے حاوی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ٹیکنیکس عطا فرمائی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو فائدے میں لیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، تم پر انعام ہے کہ اللہ نے اس ساری زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ والفلک، فلک کا معنی ہوتا ہے، والفلک، فلکہ کا معنی کشتی، فرمایا والفلک تجری فی البحر، اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے۔ یعنی اللہ نے ایسا قانون بنایا ہوا ہے سمندر میں کہ کشتی اس کو ڈباتی نہیں ہے، کشتی کو سمندر ڈباتا نہیں ہے۔ والفلک تجری فی البحر، اور کشتی جو ہے وہ چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ تعالی آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ یہاں سما سے مراد صرف آسمان نہیں ہے بلکہ تمام پلینٹس، وہ تمام بالائی چیزیں اور تمام اسپیس کی چیزیں جو کہ زمین پر گر نہیں رہی ہیں بلکہ اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ کون ہے جن کو انہوں نے، اللہ نے اس پرٹیکولر اسپیس میں انہیں روکا ہوا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور تھامے ہوئے ہے آسمان کو اور بلند آفاقی چیزوں کو اللہ رب العزت، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا الا بِإِذْنِهِ، اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ سوائے اس کی اجازت سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ الا بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے ایسی بات اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ نظام جو چل رہا ہے اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے چل رہا ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے انسان کے لیے کیوں بنایا ہے؟ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں حیات عطا فرمائی، ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس زندگی میں تمہیں حیات دی، پھر اس دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ
عالم آخرت میں اٹھائے گا۔ ان الانسان لکفور، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے بنائے ہیں منسک۔ منسک کا معنی عبادت کے طریقے۔ ویسے منسک کا جو لفظ ہے وہ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر منسک کے لٹرلی میننگ کو دیکھیں تو ہر عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے بنائے ہیں عبادت کے مختلف طریقے۔ کسی کی امت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی اور تھا، کسی کی امت کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ کوئی اور تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں کچھ اور طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور مختلف طریقہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے بنائے ہیں عبادت کے مختلف طریقے، ناسکوہ جن کو ان لوگوں نے طریقے کو اختیار کیا۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو اس معاملے میں یہ آپ سے نہ جھگڑیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف بلائیے۔ یعنی اگر یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو قربانی کا طریقہ ہے، یہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ جو عبادت کا طریقہ ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے شریعت موسوی سے، تو انہیں چاہیے کہ ہر امت کو اللہ نے الگ الگ طریقے کے عبادت کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، تو اس میٹر میں انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک آپ تو سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، لیکن اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں، پھر بھی ہٹ دھرمی کریں اور پھر بھی آپ سے جھگڑیں کہ ایسا عبادت کا طریقہ ایسے کیوں ہے، اور آپ ایسے کیوں عمل کرتے ہیں، آپ نماز ایسے کیوں پڑھتے ہیں، آپ قربانی ایسے کیوں کرتے ہیں، ہماری طرح کیوں نہیں کرتے، تو آپ کیا کہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، اگر پھر بھی یہ جھگڑتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، صحیح طریقہ کیا یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، کس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں آج تم اختلاف کر رہے ہو۔ جس طرح آج شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم اعتراض کر رہے ہو کہ یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، آپ نے چوتھے پارے میں بیان کر کے آئے ہو نا آپ کو کہ اس شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ آپ بات تو کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور وہی دین میں لے کر آیا ہوں جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے، جو حضرت موسیٰ لے کر آئے، تو ان کی شریعت کے اندر تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، آپ کی شریعت کے اندر تو جائز ہے۔ تو سورہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں چوتھے سپارے میں اللہ نے کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور ہر کھانا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حرام کیا تھا سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود سے اپنے لیے ناپسند قرار دے لیا تھا۔ اللہ نے توریت کے اندر اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کیا تھا، پھر حضور نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، اور اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے تو توریت لے کر آؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اعتراض کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ فرمایا الم تعلم، اب کسی کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے معلوم کہ کون کون بندہ کیا کیا کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے، یعلم کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماء جو کچھ آسمان میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ جانتا ہے، ان ذالک فی کتاب، اور یہ جو کچھ ہے اس میں اور جو کچھ تم کر رہے ہو، ان ذالک فی کتاب، یہ اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ یا تو لوح محفوظ ہے، یا لوح محفوظ سے بھی اوپر کسی ام الکتاب ہے جس کو ہم نے 13ویں پارے میں پڑھا تھا، وَعِندَهُ ام الکتاب، اللہ کے علم ازلی میں یہ ساری باتیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔
کائنات کی یہ ساری شے کس پیٹرن سے چلیں گی اللہ کے پاس پہلے لکھا ہوا ہے، ان ذالک فی کتاب، تو ہر چیز اللہ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے سارے لوگوں کا حساب رکھنا مشکل ہے، یہ تمہارے لیے تو مشکل ہے، لیکن ان ذالک علی اللہ یسیر، لیکن اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا یسیر، بڑا آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو یہ مشرک، یہ نافرمان لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہیں، جن جھوٹے معبودوں کو پوچھ رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ہم نے کوئی سلطان، کوئی دلیل ان کے معبود ہونے پر نازل نہیں کی۔ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یعنی مشرکین کا بھی ایک عقیدہ یہ تھا کہ سب سے بڑا خدا تو اللہ ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو بت ہیں یہ اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس کی خدائی کے اندر یہ شریک ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ رب العزت یہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں، پکارتے ہیں عبادت کے لیے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، اور نہ ان کے بارے میں انہیں کوئی علم ہے کہ کوئی علم، کوئی لاجک کے ذریعے سے انہیں پکار رہے ہیں، یا کسی لاجک کے ذریعے سے انہیں یہ خدا سمجھے ہوئے ہوں۔ آپ کسی بت کو پوجنے والے کو کہیں کہ یار کیا لاجک ہے اس کے پیچھے کہ یہ تم نے بازار سے خریدا، اور جس دکان سے خریدا اس دکان کے اندر مینوفیکچر وہ ہے اس بت کا بنانے والا کہ جو بیچنے والا، کوئی لاجک بنتی ہے کہ جس کو تم خود بناؤ اس کو تم پوجو، جس کو تم اپنے ہاتھ سے شیپ دو، جس کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن دو اس کو تم پوجو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے ان کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آخری آیت وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بینات، ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ جب یہ مشرک غلط کام کرتے ہیں، ان کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حق ہے، اس کی شان ہے، ظالموں اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والوں اب بھی باز آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، اور ہدایت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، خدا کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم پہچان لوگے، جان لوگے ان کافروں کے چہروں کو، ناگواری کے آثار کو، یعنی کہ آیت قرآن سن کے، اللہ کی آیات بینات سن کر تم ان کے چہروں سے ہی پہچان جاؤ گے کہ ان کو یہ اللہ کی آیتیں بری لگ رہی ہیں۔ کفر المنکر یعنی ناگواری کا اظہار ان کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ یستون حملہ کر دیں گے ان لوگوں پر کہ جو ہماری آیتیں ان پر تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اتنی ناپسندیدہ ان کو اللہ کی آیات لگتی ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، تو یہ حبیب فرما دیجئے افانبئکم، جس طرح تمہیں یہ آیات بری لگ رہی ہیں، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہیں اس سے بھی زیادہ بری لگے گی؟ افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ اس چیز کی جو تمہارے لیے زیادہ ناپسندیدہ ہوگی؟ تو فرمایا النار، وہ دوزخ کی آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہوگا، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور مالک کریم ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اسلام کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ 17ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، اور کل انشاءاللہ عز و جل سورہ حج کا بھی آخری رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم
وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.